بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف بین ایسے کیوں ہوتی ہے؟ حرف بین ایسے کیوں ہوتی ہے؟ صبح صبح چائے کی دکان پہ میرا دوست میرے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا، اس کے آنکھوں میں آنسو تھی۔ میرا ہاتھ پکڑا، روتے ہوئے بولا، فارس میں آج خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں۔ فارس میں آج خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں۔ میں حیران تھا، اس کی کمر پہ تھپکی دی۔ ارے ایسا کیا ہو گیا شیر کو؟ وہ مجھ سے نظریں چرا رہا تھا، پھر زور زور سے رونے لگا۔ سب لوگ اس کے طرف دیکھنے لگے۔ میں نے اسے چپ کرتے ہوئے کہا، ارے پاگل، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ میرے سینے سے لگ گیا، روتے ہوئے بولا، فارس بین ایسے کیوں ہوتی ہے؟ میں سوچ میں گم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ تم کو ایسا کیوں بول رہے ہو؟ کہنے لگا، فارس، پتہ ہے بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں۔ میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ عید بقرہ عید شب بارات کبھی بھی نہیں، بس ابو یا امی جاتے تھے۔ میری بیوی ایک دن مجھ سے کہنے لگی، اب آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچ ڈبل ہو جاتے ہیں، اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پیٹی دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی سرف کے ڈبے، اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھر دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بول، یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ اللہ اکبر۔ فارس، سچ بتاؤں، بیوی کی باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں سوچنے لگا، میں مشکل سے خرچہ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی، اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا، ماں بہن کو بولو نا، یا عید پہ آیا کرے بس، اور یہ جو آپ صابن اور سرف اور چاول کا تھیلا بھر کر دیتی ہے نا، اس کو بند کریں۔ ماں چپ رہی، لیکن بہن نے میری ساری باتیں سن لی تھی۔ بہن کچھ نہ بولی۔ 4 بج رہے تھے، اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی جان مجھے بس اسٹاپ تک تو چھوڑ کے آؤ۔ بھائی جان مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑ کے آؤ۔ میں نے چھوٹے منہ کہاں لے لی تھی کچھ دن، لیکن وہ مسکرا کر کہنے، نہیں بھائی، بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہے۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کیا، بھائی میں اپنے زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا، بھائی میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش تھی، کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا، بیٹی کا حق بھی بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا، کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بلا کہنے لگی۔ وہ بیچاری خاموش تھی۔ فارس، کورونا کے دن تھے، کام کاج بند ہے۔ میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی، میرے پاس اس کا علاج کروانے کے پیسے نہیں، بہت پریشان تھا۔ میں نے 2 لاکھ روپے قرضے بھی لیے ہیں، بھوک سر پہ تھی، میں بہت پریشان تھا، کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، شاید رو رہا تھا۔ حالات کے اتنے میں بہن گھر آ گئی۔ اتنے میں بہن گھر آ گئی اور میں نے کہا، آ گئی منوس، اور میں نے دل میں سوچا، اب آ گئی منوس۔ بیوی میرے پاس آئی، کوئی ضرورت نہیں گوشت یا بریانی پکانے کی اس کے لیے۔ پھر 1 گھنٹے میں بعد بہن میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بھائی پریشان ہو؟ میں نے مسکرا کر نہیں، تو بہن نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، بڑی بہن ہوں نا تمہاری، گود میں کھیلتی رہی ہوں، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب ہوئی، اپنی پرس سے سونے کے کنگن نکالے، میرے ہاتھ میں رکھے اور آہستہ سے بولی، پاگل تو ہمیں پریشان ہوتا ہے، تیرا بھائی شہر گیا ہوا تھا، بچے اسکول میں تھے، میں نے سوچا دوڑتی بھائی سے تو مل کے آؤں، یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچہ کر، بیٹے کا علاج کروا، اور جا اٹھ نائی کے دکان پہ جا، اپنی
हिजामत बना, शक्ल तो देख ज़रा, क्या हालत बना रखी है तुमने। फारस मैं खामोश था, फारस मैं खामोश था, बहन की तरफ देख के जा रहा था। वो आफते से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। मेरे हाथ पे बोसा किया और 1000 रुपये मुझे दिए जो 150 के नोट थे, शायद इसके जमा बूझे थे। मेरे जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान हुआ कर, तेरे भाई को तनख्वाह मिलेगी तो आऊँगी। फिर जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पे रखा और कहने लगी, जल्दी से बाज़ार जाओ और अपनी हालत ठीक करो। वो जल्दी से जाने लगी। इसके पैरों के तरफ मैंने देखा, टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दोपट्टा ओढ़ा था, जब भी आती थी वही दोपट्टा ओढ़ कर आती थी। फारस मैं बहन की इस मोहब्बत में मर गया था। फारस मैं इस बहन की मोहब्बत में मर गया था। देखो ना हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर पी में बेगाना कर देते हैं और बहनें भाइयों का ज़रा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा दोस्त अपनी बहन के कंगन हाथ में पकड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। इसके साथ मेरी आंखें भी नम थी। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख फेरी होती है, अपने घर में खुदा जाने कितने दुख फेरी होती है। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें। शायद के इनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। ये तहरीर लिखते मेरे आंखों में आंसू आ गई। बहुत दुख भरी दास्तान है। बस सब अल्लाह पाक सबकी बहनों को जोली खुशियों से भर दे। आमीन 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 आमीन। नोट, इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने ताकि अल्लाह किसी की ज़िंदगी को आपके ज़रिए बदल दे। और शब बारात आ रही है, जिस बहने की शादी हुई है उस भाइयों के मेरे तरफ से गुजारिश है तो वो जाके अपनी बहन से थोड़ा सा लम्हा बैठे और अपना कीमती वक्त निकाल कर अपनी बहन को दे दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।